السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی ویڈیو میں ہم پاپولیشن گروتھ اینڈ اٹس امپیکٹ آن انوائرمنٹ کلاس 10 یونٹ نمبر 4 کی ایس ایل او بیس ٹرانسلیشن کرنے والے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے تاکہ آپ کو اسی طرح اچھی ویڈیوز بر وقت موصول ہوتے رہیں۔ اور دوسری بات، آپ ساتھ ساتھ پروننسیشن اور ووکیبلری پہ آپ فوکس کریں۔ تو ہماری ریڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے یہاں سے۔ پاپولیشن گروتھ، آبادی میں اضافہ اینڈ اٹس امپیکٹ آن انوائرمنٹ، آبادی میں اضافہ اور ماحولیات پر اس کے اثرات۔ پاپولیشن گروتھ ہیز ڈائریکٹ امپیکٹ آن دا انوائرمنٹ، آبادی کی بڑھوتری یعنی آبادی میں اضافہ ماحول پر براہ راست اثر کرتا ہے، یعنی جیسے آبادی بڑھتی ہے ماحول پر اس کے ڈائریکٹ براہ راست اثر ہوتا ہے۔ An increase in population means an increase in consuming more resources and producing vast quantity of waste material۔ ایک یہ ہے واسٹ اور یہ ہے ویسٹ۔ ویسٹ کا مطلب ضائع اور واسٹ کا مینز وسیع، یعنی آبادی میں اضافہ یعنی زیادتی کا مطلب وسائل کا زیادہ استعمال اور وسیع مقدار میں فاضل مادوں کا پیداوار ہے۔ Presently 7 billion and 6 million people live in this world۔ اس وقت دنیا میں 7 بلین اور 6 ملین لوگ رہتے ہیں۔ It is estimated that world's population will reach 9.2 billion by 2050۔ یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ 2050 میں دنیا کی آبادی 9.5 بلین تک پہنچ جائے گی۔ The impact of so many people on our environment will be consumption of resources like land, food, water, fossil fuel, and production of waste materials like garbage, greenhouse gases, and water and air pollutants۔ اتنے زیادہ لوگوں کا ماحول پر اثر و وسائل کا استعمال جیسے زمین، خوراک، پانی، معدنی ایندھن اور فاضل مادوں کی پیداوار جیسے گندگی، گرین ہاؤس گیسز اور پانی اور ہوا کو گندا کرنے والی چیزوں کا پیداوار ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لوگ بڑھتے جائیں گے ویسے ہی جو ریسورسز ہیں وہ کم ہوتے جائیں گے اور جو مطلب ویسٹ فوزز ہے، ویسٹ مٹیریل ہے وہ زیادہ ہوتے جائیں گے۔ ایکسپرٹس in the field of population environment worry، وہ ڈرتے ہیں that this unchecked population growth may result in environment catastrophe۔ ماحول catastrophe means ایک طرح کا آپ نتیجہ جب برا ہوتا ہے، ایک آپ لوگوں نے کوئی ایسی مووی ایسی فلم دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جو اینڈ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ خوف والا ہوتا ہے یا بہت دردناک ہوتا ہے، اس کو کیٹاسٹرافک اینڈ کہتے ہیں۔ تو کیٹاسٹرافی جیسے آپ اس کی اردو میننگ کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ ماحول اور آبادی کے شعبے کے ماہرین فکر مند ہیں کہ آبادی کا جن بے قابو ترقی یعنی وہ بے قابو ترقی بڑھوتری ماحول کی تباہی کا نتیجہ ہو سکتا ہے، یعنی یہاں پہ یہ کیٹاسٹرافی آپ تباہی ہی سمجھ سکتے ہو یہاں پہ۔ A quick look at the realities on ground show that the health of our environment has deteriorated because of overpopulation۔ زمینی حقائق پر ایک طاہرانہ نظر ڈالنے سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی طاہرانہ مینز ڈیپلی اگر ہم اس پہ نظر ڈالیں تو ہمارے ماحول کا صحت یعنی خوبصورتی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے خراب ہو چکی ہے، ڈیٹیریوریٹڈ خراب ہو چکی ہے۔ انکریز ان پاپولیشن ہیز ریزلٹڈ is heightened demand for fuel, timber, food, clothes and shelters۔ آبادی میں اضافہ زیادہ ایندھن، عمارتی لکڑی، خوراک، کیڑوں اور پناہ گاہوں یعنی گھروں کی طلب کو سنگین بنا چکا ہے۔ یعنی جیسے لوگ بڑھتے جائیں گے ویسے ہی خوراکوں کی، جیسے میں نے آپ کو بتایا خوراک کی بھی ضرورت پڑے گی، اور جو لوگ جہاں پہ مطلب شیلٹر پناہ حاصل کریں گے، گھر یعنی لوگ گھر میں رہتے ہیں تو گھروں کی بھی ضرورت پڑے گی۔ Consequently more forests have been cleared for ranches, farms
and urban use. نتیجتاً بہت سے جنگلات کو مویشیوں اور پھلوں کی افزائش، نسل کیتوں اور شہروں کو کی استعمال کے لیے صاف کیے گئے ہیں. اربن مینز شہر، یعنی بہت سے جنگلات کو صاف کر دیے گئے ہیں تاکہ وہاں پہ لوگ آباد ہو سکے، وہاں پہ گھر بنایا جا سکے. ٹھیک ہے. More factories have been built to fulfill the growing demands of population. بڑھتی ہوئی آبادی کے مطالبات کو پورا کرنے کے لیے مزید صنعتیں قائم کی گئی ہیں. فیکٹری صنعتیں کارخانے یا صنعتیں جسے ہم کہتے ہیں. more people have moved to cities, adding pressure on urban environment of cities. بہت سے لوگ شہروں کی قصبائی ماحول پر دباؤ میں اضافہ کے لیے شہروں کو منتقل ہو چکے ہیں. یعنی بہت سے لوگ شہروں کو منتقل ہو چکے ہیں جہاں پہ قصبہ ایک چھوٹے سے ٹاؤن وغیرہ کو کہتے ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں. تو وہ ظاہر سی بات ہے جب ایک ٹاؤن میں زیادہ لوگ ہوں گے تو وہاں پہ پریشر وغیرہ وہ زیادہ ہوگی. ٹھیک ہے. more unwanted material are thrown away every day, adding the crust of garbage mound. ہر روز مزید ناپسندیدہ مواد پھینک دیا جاتا ہے جس سے کچرے کے ڈھیر کی تہ میں اضافہ ہوتا ہے. The picture of growing population and environmental limitation will become more vivid if we dwell on this problem in some detail. ڈویل کا مینز جو ہیں وہ غور سے دیکھنا، یعنی بڑھتی ہوئی آبادی اور ماحولیاتی حدود کی تصویر مزید واضح ہو جائے گی اگر ہم اس مسئلے پر کچھ غور سے تفصیل کریں گے. The conversion of forested areas to non-forest land for uses such as arable land, pasture and urban use is called deforestation. قابل کاشتکار زمین، چراگاہ اور شہری استعمال جیسے استعمال کے لیے جنگلاتی علاقوں کو غیر جنگلاتی زمین میں تبدیل کرنا جنگلات کی کٹائی کہلاتا ہے. یعنی سمپلی آپ یہ سمجھے کہ درخت وغیرہ کو کاٹنے کو ڈیفورسٹیشن کہتے ہیں، کیونکہ فارسٹ جنگل کو کہتے ہیں اور جنگل کو ختم کرنے کی پروسیس جو ہوتا ہے، جو عمل ہوتا ہے، اس کو ڈیفورسٹیشن کہتا ہے. Deforestation can lead to several imbalance in environment and results in decrease in habitat and biodiversity. جنگلات کی کٹائی ماحول میں متعدد عدم توازن کا باعث بن سکتی ہیں، یعنی ان بیلنسی جو توازن ہے وہ خراب ہو سکتی ہے اور اس کے نتیجے میں رہائش اور حیاتیاتی تنوع میں کمی واقع ہو سکتی ہے. بایو ڈائیورسٹی یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھو جیسے وہ جانور جو جنگل میں رہتے ہیں وہ اگر مطلب جنگل نہیں رہیں گے تو وہ ان جانوروں میں بھی کمی پائے گی، کیونکہ وہ جانور بھی ساتھ ختم ہوتے جائیں گے. کیونکہ کچھ جانور تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے جانور سے یا مطلب خاص کر انسانوں سے وہ بچ کے رہتے ہیں، جنگل میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں. جب جنگل نہیں رہے گی تو وہ میدان پہ کس طرح مطلب اور جانوروں سے یا مطلب انسانوں سے کس طرح بچ پائیں گے. Urbanization, mining, fires, logging and agricultural activities are few of the causes of deforestation. شہر کاری، کان کنی، آگ، لاگنگ اور زرعی سرگرمیاں جنگلات کی کٹائی کی چند وجوہات ہیں. یہاں پہ جو لاگنگ ہے، مائننگ فار، یہ تصاویر آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ اسے سمجھ لیجئے گا. فارسٹ کورڈ 30% آف دا ارتھس لینڈ. جنگلات زمین کے 30% پر محیط ہیں، یعنی جتنا بھی زمین کا جو حصہ ہے ان میں سے 30% جو ہیں وہ جنگلات ہیں. According to the United Nations Food and Agricultural Organization FAO, an estimated 18 million acres یعنی 7.3 ملین ہیکٹریس یعنی 18 ملین ایکرز
اور یا اگر ہم 18 ملین ایکڑز کو ہم ایکٹرز میں ہم ڈیوائڈ کریں گے، اس کے ساتھ میچ کریں گے تو یہ 7.3 ملین ہیکٹرز ہو جائیں گے آف فارسٹ اور لاسٹ ایچ ایئر۔ اقوام متحدہ کی فوڈ اینڈ ایگریکلچرل آرگنائزیشن FAO کے مطابق ایک اندازے کے مطابق 18 ملین ایکڑ یعنی 7.3 ملین ہر سال ہیکٹر جنگلات ضائع ہو جاتے ہیں، یعنی یہ کاٹ دیے جاتے ہیں اور ختم کر دیے جاتے ہیں۔ ایگریکلچر، اربنائزیشن، پاورٹی، اوور پاپولیشن اینڈ ان ایکول لینڈ ایکسیس آر دا مین کازز آف مین میڈ ڈیفارسٹیشن۔ زراعت، شہرکاری، غربت، زیادہ آبادی اور زمین تک غیر مساوی رسائی انسانی ساختہ جنگلات کی کٹائی کی اہم وجوہات ہیں۔ یعنی یہ جو پرابلمز ہیں جو ایگریکلچرل اربنائزیشن مطلب وہ پروسیس ہے جو لوگ گاؤں سے شہر کی طرف وہ منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ تو جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جیسے لوگ اربن مطلب شہروں میں زیادہ ہوں گے تو وہاں پہ پھر مسائل اور ساری چیزیں ہم پہلے آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں، جیسے غریبی اور پاپولیشن۔ یہ ان سب وجوہات کا جو مین میڈ فار ڈیفارسٹیشن ہے، یعنی ایک ڈیفارسٹیشن ایک ایسا ہوتا ہے، ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے کہ نیچرلی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے، کوئی چیز نیچرلی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک جنگلات ہوتا ہے، ایک ایسا سمجھے کہ درخت وغیرہ ہوتے ہیں وہ کاٹ دیے جاتے ہیں، لیکن جو انسان کاٹتے ہیں اور فارسٹ کو ختم کرتے ہیں ان چیزوں کے اگینسٹ، جو ان چیزوں کے پیچھے انسان، یہ ڈیفارسٹیشن ہے جو کہ مین میڈ ہیں۔ If the current rate of deforestation continues, it will take less than 100 years to destroy all forest on the earth۔ اگر جنگلات کی کٹائی کی موجودہ شرح جاری رہا، یعنی کہ اگر اسی طریقے سے اسی ترتیب کے ساتھ یہ فارسٹ کاٹ دیے گئے تھے تو زمین کے تمام جنگلات کو تباہ کرنے میں 100 سال سے بھی کم وقت لگے گا۔ یعنی اگر اسی طرح انسان درخت وغیرہ فارسٹ کو ختم کرتے رہے تو 100 سال سے بھی کم مدت میں، کم ٹائم میں جتنے بھی فارسٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ Urbanization is a process whereby population move from rural to urban area۔ رورل جو ہے وہ گاؤں دیہاتی کو کہتے ہیں، اربن شہر کو کہتے ہیں۔ Enabling cities and town to grow۔ شہرکاری ایک ایسا عمل ہے، اربنائزیشن شہرکاری، جس کے ذریعے آبادی دیہی یعنی دیہاتی علاقوں سے شہری علاقوں میں منتقل ہوتی ہے، جس سے شہروں اور قصبوں کو بڑھنے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ It can also be termed as the progressive increase of the number of people living in towns and cities۔ اسے قصبوں اور شہروں میں رہنے والے لوگوں کی تعداد میں بتدریج اضافے کے طور پر بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ Experts think that future world population growth will be in towns and cities۔ ماہرین کا خیال ہے کہ مستقبل میں دنیا کی آبادی میں اضافہ قصبوں اور شہروں میں ہوگا، یعنی مستقبل میں زیادہ لوگ ٹاؤنز اور سٹیز میں ہوں گے۔ Much of urban migration is driven by rural population desire for the advantages that urban areas offer۔ زیادہ تر شہر یہاں پہ جو ڈرائیون ہیں وہ حرکت کو کہتے ہیں، شہری نقل مکانی یعنی حرکت میں کہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے لوگ وہاں پہ چلتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں۔ زیادہ تر شہری نقل مکانی دیہی آبادی کے ان فوائد کی خواہشات کی وجہ سے ہوتی ہے جو شہری علاقے پیش کرتے ہیں۔ یعنی یہ یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں یہ کہ زیادہ تر دیہاتی کے جو لوگ ہیں وہ شہر اس وجہ سے منتقل ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ شہروں میں زیادہ جو سہولیات ہیں وہ فراہم کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ Urban advantage include greater opportunity to receive education, health care and services such as entertainment۔ شہری فوائد میں تعلیم، صحت کی دیکھ بھال اور تفریح جیسے خدمات حاصل کرنے کے زیادہ مواقع شامل ہوتے ہیں۔ Urban people change their environment through their consumption of food, energy, water and land۔ شہری لوگ خوراک، توانائی، پانی اور زمین کے استعمال کے ذریعے اپنے ماحول کو تبدیل کرتے ہیں۔ And in turn, the polluted urban environment affect
the health and quality of life of the urban population. اور اس کے نتیجے میں آلودہ شہری ماحول شہری آبادی کی صحت اور معیار زندگی کو متاثر کرتا ہے. Urbanization began during the Industrial Revolution in the 18th century when agricultural societies became more industrialized and urban. 18ویں صدی میں صنعتی انقلاب کے دوران شہرکاری کا آغاز ہوا جب زرعی معاشرے زیادہ صنعتی اور شہری بن گئے تھے. As a result, workers moved towards manufacturing hubs in cities to obtain jobs in factories as agricultural jobs became less common. نتیجتاً مزدور فیکٹریوں میں ملازمتیں حاصل کرنے کے لیے شہروں میں مینوفیکچرنگ مراکز کی طرف چلے گئے کیونکہ زرعی ملازمتیں کم عام ہو گئی. Industrialization has had most severe impact on environment. صنعت کاری نے ماحولیات پر سب سے زیادہ شدید اثرات مرتب کیے ہیں. Huge quantities of pollutants are being let out in the air, water, land by various industries. مختلف صنعتوں کی جانب سے ہوا، پانی اور زمین میں بڑی مقدار میں آلودگی پھیلائی جا رہی ہے. Industrialization produces a greater amount of waste, both directly as a result of production of goods and indirectly through disposal of those goods once their purpose has been served. صنعت کاری زیادہ مقدار میں فضلہ پیدا کرتی ہیں، دونوں براہ راست سامان کی پیداوار کے نتیجے میں اور بالواسطہ طور پر ان اشیاء کو ٹھکانے لگانے کے ذریعے جب ان کا مقصد پورا ہو جاتا ہے. Industrialization and urbanization is the major cause of waste production. صنعت کاری اور شہر کاری فضلہ کی پیداواری کی بڑی وجہ ہے. As the world's population has grown and become more urban and affluent, waste production has risen many fields. جیسا کہ دنیا کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے اور زیادہ شہری اور خوشحال ہو گیا ہے، فضلہ کی پیداوار میں کئی شعبوں میں اضافہ ہوا ہے. یہاں پہ affluent means خوشحال، صحیح ہے. Every year we dump a massive 2.12 billion tons of waste. ہر سال ہم بڑے پیمانے پر 2.12 بلین ٹن کچرا پھینکتے ہیں. Dump means پھینکنا and massive means کچرا. آپ سمجھ لیں. By 2025 it will become double of its present production. 2025 تک یہ اپنی موجودہ پیداوار کا دگنا ہو جائے گا. Rubbish being generated faster than other environmental pollutants including greenhouse gases. کچرا، یہاں پہ یہ کچرا ہے، کچرا یعنی گرین ہاؤس گیسوں سمیت دیگر ماحولیات آلودگیوں کے مقابلے میں تیزی سے پیدا ہو رہا ہے. یعنی کچرا جیسے کہ گرین ہاؤسز وغیرہ پیدا ہوتے ہیں، اس کے برعکس کچرا جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو رہا ہے. پلاسٹک clogs the world's ocean and river causing flooding in developing world cities. پلاسٹک دنیا کے سمندروں اور دریاؤں کو بند کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک کے شہروں میں سیلاب آ جاتا ہے. The impact of these factors is so enormous on the environment that scientists the term Anthropocene epoch for our time, which means the dominant influence of human and their activities on the environment. ان عوامل کے اثرات ماحول پر اتنے زیادہ ہیں کہ سائنسدانوں نے ہمارے وقت کے لیے اس اینتھروپونیس ایپوک کی اصطلاح استعمال کی، جس کا مطلب ہے کہ انسانوں کی باڑ اور ماحول پر ان کی سرگرمیوں میں غالب ہیں. یعنی یہ ایک دور گزرا ہے جہاں پہ لوگ ایسے کرتے تھے جیسے ابھی انسان کر رہے ہیں، یا انسان جو لگے ہیں یہ ایسا کر رہے تھے اور ماحول پر ان کے بہت برے اثرات تھے. As the world population
continues to grow, more people will use more resources and create more waste. جیسے جیسے دنیا کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ زیادہ وسائل استعمال کریں گے اور زیادہ فضلہ پیدا کریں گے. بٹ ہاؤ مینی پیپل کین ارتھ سپورٹ؟ لیکن زمین کتنے لوگوں کو سہارا دے سکتی ہے؟ In the view of scientists, the figure range from 500 million to more than 1 trillion. سائنسدانوں کے خیال میں یہ تعداد 500 ملین سے لے کر 1 ٹریلین تک ہے. This range is called the carrying capacity of Earth. یہ حد دنیا کی برداشت کی اہلیت کہلاتی ہیں. یعنی اوپر جو جیسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ دنیا مطلب کتنے لوگوں کی کیپیسٹی ہیں دنیا میں. whether we have 500 or 1 trillion, we still have one planet which has limited resources. چاہے ہمارے پاس 500 ہو یا 1 ٹریلین ہو، ہمارے پاس اب بھی ایک سیارہ ہے جس کے محدود وسائل ہیں. جیسے سیارے بہت سارے، لیکن زمین جو ہے وہ ایک پلینٹ ہے، ایک سیارہ ہے. To maintain the delicate balance between population growth and environmental limitations, there is no single easy solution. آبادی میں اضافے اور ماحولیاتی حدود کے درمیان نازک توازن کو برقرار رکھنے کے لیے کوئی واحد آسان حل نہیں ہے. All options must be part of the solution. تمام اختیارات حل کا حصہ ہونا چاہیے. فرسٹ آف آل وی شوڈ ایجوکیٹ، یعنی یہ چیزیں بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے ان تمام سارے مسائل کو ختم کرنے کے لیے. فرسٹ آف آل وی شوڈ ایجوکیٹ پیپل اباؤٹ دیئر ایکشنز اینڈ دیئر ایفیکٹس آن دا انوائرمنٹ. سب سے پہلے ہمیں لوگوں کو ان کے اعمال اور ماحول پر ان کے اثرات کے بارے میں تعلیم دینا چاہیے. مور ایور وی نیڈ ٹو ریئسس آور کنزمپشن پیٹرن. ریئسس اس کا مطلب ہے جانچ پڑتال کرنا، یعنی دوبارہ کسی چیز کو غور سے جانچ پڑتال کرنا. تاہم ہمیں اپنے استعمال کے طریقوں کو پھر سے جانچنے کی ضرورت ہے. We need to reduce the amount of resources we consume. Take shorter showers in bathroom. اس کا مطلب لوگ نہاتے ہیں. Say not to the use of plastics. Buy less. Recycle our waste. ہمیں وسائل کی مقدار کو جو ہم استعمال کرتے ہیں کم کرنے کی ضرورت ہے. نہانے میں کم پانی استعمال کرے، پلاسٹک کو استعمال نہ کرے، کم خریداری کرے اور فاضل اشیاء کو دوبارہ بنائے، یعنی وہ ریکور کر کے اس کو دوبارہ استعمال کرے. If millions around the world adopt this behavior and the growth of population, we will have the opportunity to lead an enjoyable and full life, and our future generation will find Earth a place worth living. اگر دنیا کے ملین لوگ اس طریقے کو اختیار کرے اور آبادی کی بڑھوتری کو منظم کرے تو ہم ایک پرلطف اور بھرپور زندگی گزارنے کا موقع مل جائے گا، اور ہمارے آنے والے نسلیں رہنے کی قابل ایک جگہ پائیں گے. دوستو یقین مانے یہ ویڈیو میں نے بہت مشکل سے ریکارڈ کیا ہے، ٹھیک ہے. آپ کو اس ایک دوسرے سائٹ سے آپ کو آوازیں آ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے. بہت مشکل سے میں نے آپ لوگوں کے لیے ویڈیو ریکارڈ کیا ہے.